نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے۔ اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی سہی، یہی بہت ہے کہ مشعلیں جلا کے جیے۔ میں شاہانہ ایک بار پھر میرات النساء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جو یہ میں نے قطعہ آپ کی نظر کیا ہے وہ ساحر لدھیانوی کا ہے، جو کہ مجھے اس کردار کو پڑھتے ہوئے، جو کہ آج کا کردار ہمارا حضرت بی بی دبورہ کے بارے میں ہے، جب میں نے اس کردار کو پڑھا تب یہ قطعہ ان کے کردار پر بہت فٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آیا، اور اسی بات سے میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتی ہوں۔ اور آئیں آج ہم حضرت بی بی دبورہ کی زندگی سے اپنی رہنمائی کے لیے اور معاشرے کی ایسی بہت سی ٹمٹماتی اور بجھتی ہوئی شمعوں کو روشن کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام میں ایک بار پھر اپنی بہن سسٹر غزالہ شفیق کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور سسٹر چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو حضرت بی بی دبورہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھیں۔ شکریہ شاہانہ، آپ سب کی خدمت میں خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں میرا سلام پہنچے۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں بار بار یہ موقع ملتا ہے کہ ہم بائبل مقدس میں سے مختلف کرداروں کو لے کر اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان گنت داستانوں کو، کہانیوں کو، ان کے کرداروں کو کوئی ہمت دے سکیں، کوئی دلاسا دے سکیں، کوئی خدا کی آواز ان تک پہنچا سکیں۔ آج کا جو کردار حضرت بی بی دبورہ بائبل مقدس میں سے توریت شریف کی کتاب، قضات کی کتاب، اس میں ان کا پورا بیان ان کی زندگی کا، وہ کون تھی، کیا خدا نے ان سے کام لیا، انہوں نے کیسے اپنی زندگی سے اس معاشرے کو متاثر کیا، ہمیں قضات کی کتاب اس کا 4 باب، اس کا 5واں باب پورے طور پر ان کی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حضرت بی بی دبورہ ایک قاضی تھیں، ایک نبیہ تھیں، اور یہودی روایت کے مطابق انہیں حضرت موسیٰ کا مثیل بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ کو بہت بلند مقام اور درجہ کلام مقدس میں دیا گیا ہے، اور یہودی روایات بھی حضرت دبورہ کو وہی درجہ، وہی مقام بیان کرتی ہیں۔ چاہوں گی میں ضرور کہ آپ کے سامنے کچھ پورے چیپٹرز تو نہیں، لیکن ان کی کہانی کو، ان کی زندگی کو جاننے کے لیے ہم تھوڑی سی تلاوت کریں، تاکہ بہنوں سے، ناظرین سے درخواست ہے کہ فرصت کے وقت میں ضرور بائبل مقدس کھولیے، توریت شریف کھولیے، جس میں ہدایت اور نور آپ سب کے لیے موجود ہے، ضرور پڑھیے تاکہ آپ مکمل طور پر خدا کے منصوبہ، ارادہ اور ان پاک ہستیوں کی زندگیوں سے واقفیت حاصل کر سکیں جو ہماری ہدایت اور رہنمائی، رشد و ہدایت کے لیے آج تک ہمارے ہاتھوں میں خدا نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ بائبل مقدس قضات کی کتاب اس کا 4 باب، یہاں سے آغاز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی اور کن حالات میں حضرت بی بی دبورہ کو خدا نے اٹھایا۔ یہاں یوں مرقوم ہے، اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سسرا تھا، وہ دیگر اقوام کے شہر ہروست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لیفدت کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی۔ وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ ہے حضرت بی بی دبورہ کا بیان کہ وہ اسرائیل میں ایک ایسے وقت میں جب وہ ظلم و ستم کا شکار تھے، وہ پسے ہوئے تھے، وہ غلامی کی حالت میں تھے، وہ بے بسی کی حالت میں تھے، وہ
कमज़ोरी की हालत में थे, और एक ऐसा शख्स जिसके पास उसकी क़ुव्वत, उसके इख्तियार, उसकी फ़ौजी ताकत का इजहार यूँ किया गया है कि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को बड़ी शिद्दत से सताया। ऐसे हालात में एक औरत उठती है और एक इतने अहम मकाम पर, एक इतनी अहम जगह पर, एक इतनी अहम ज़िम्मेदारी पर खुदा उसको मुकर्रर कर देता है। बाइबल मुक़द्दस ने हमेशा मर्द और औरत को बराबरी का दर्जा दिया। बाइबल मुक़द्दस के जब हम सफ़ात पर निगाह डालते हैं, मुख्तलिफ़ सहाइफ़ को पढ़ते हैं, तो हमें लातादाद ऐसे किरदार मिलते हैं, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो इस बात की अक्कासी करती हैं कि खुदा का कलाम मर्द और औरत दोनों को अपने मकसद के लिए बिल्कुल इक्वली इस्तेमाल करता है। किसी ने मुझे सवाल कर दिया हज़रत बीबी दबूरा के बारे में ही कि शायद उनका नसबनामा मौजूद नहीं है बाइबल मुक़द्दस में। फिर किसी और ने सवाल कर दिया कि हज़रत बीबी दबूरा ने कोई वाज़ नहीं दिया, कोई खुतबा नहीं दिया, तो क्या औरतें जैसे कि बीबी दबूरा नबिया भी हैं, काजी भी हैं, क्या वो खुतबा दे सकती हैं, क्या वो वाज़ दे सकती हैं? ये लातादाद सवालात हैं जो हमारी शायद कम फहमी की वजह से पैदा होते हैं, या हम बाइबल को उस तौर से पढ़ते नहीं हैं जिस तौर से खुदा ने उसको लिखवाया है, या हम खुदा की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। तो इस वजह से इस तरह के सवालात जन्म लेते हैं। जी शाहाना। बहन, अभी आपने जैसे बताया कि वो नबिया भी थी, तो कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एक औरत और वो भी नबिया? हाँ जी, यकीनन जब हम अपने इर्द गिर्द माशरे में अकायद को, रसूमात को, लोगों के नज़रियात को देखते हैं तो हमारे कानों को ये वाक़यातन बहुत अजीब महसूस होता है कि औरत और नबिया। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि दबूरा, खुदावंद के कलाम ने उसको नबिया का दर्जा दिया है, और वो एक ऐसी नबिया है और ऐसी औरत है जो हर काम को, हर ताल्लुक़ को और हर किस्म के हालात में खुदा की मर्ज़ी को देखती है। उसकी ज़िंदगी में सबसे अव्वल दर्जा खुदा है, और इसी वजह से खुदा ने इस खातून को वो बसीरत, वो फ़हम और फ़रासत अता की ताकि वो बनी इसराइल जैसी कौम का इंसाफ कर सके, उन तक खुदा के कलाम को पहुंचा सके। ज़रा देखिए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस ही में से क़ज़ात की किताब कि कैसे दबूरा जो है वो खुदा की आवाज़ को सुनती है और खुदा की मर्ज़ी को आगे पहुंचाती है। क़ज़ात की किताब उसका 4 बाब। और उसने कादिस नफ्ताली से बनी अनूम के बेटे बरक को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इसराइल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तबूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले, और मैं नहरे कसून पर याबीन के लश्कर के सरदार सिसरा को और उसके रथों और फ़ौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। ये दबूरा खुदा की मर्ज़ी को सियासी हालात में, मजहबी हालात में, रूहानी हालात में लेती है और बर्क पर जाहिर करती है, और पूरे यकीन और इख्तियार से वो बात कर रही है कि खुदा उसे तेरे हाथ में कर देगा। लेकिन आगे बर्क जिसके पास खुदा उसको भेजता है उसका रवैया देखें। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन इस सफ़र से जो तू करता है तुझे कुछ इज़्ज़त हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई। यहाँ गौर तलब बात यह है, खुदा का कलाम दबूरा के वसीला से बर्क तक पहुँचा
اور اس نے بڑی اتھارٹی، یقین اور اختیار کے ساتھ کہا کہ اس خدا نے سسرا کو، اس کے رتھوں کو، اس کی فوج کو، اس کے علاقے کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. لیکن برق کم اعتقادی کا شکار ہوا، کم حوصلے کا شکار ہوا، اور وہ کہتا ہے کہ تو چلے گی تو میں جاؤں گا. پھر خدا نے دوبارہ سے دبورا کے وسیلہ سے اسے کہا کیونکہ تو نے خدا کے کلام کو ریسیو نہیں کیا، اب وہ عزت تجھے نہیں ملے گی. اب جو سسرا ہے وہ کسی عورت کے ہاتھوں مرے گا. اور یہ پیشن گوئی اس جنگ کے آغاز سے پہلے دبورا نے کر دی. اس سے آپ دیکھیں کہ اس کا خدا کی ذات کے ساتھ کتنا قریبی رابطہ ہے کہ وہ خدا کے ظاہر کیے ہوئے مکاشفے سے آنے والے حالات کو، جو ابھی جنم نہیں لیے، جو ابھی ہوئے نہیں ہیں، جو ابھی جنگ پر گئے نہیں ہیں، اس نے وہ تمام باتیں پیشین گوئیوں سے کہہ دی. اور یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک نبیہ تھی. اور آگے چلیں اور کتنے یقین اور اعتماد سے وہ بات کرتی ہے. اور برق نے زبلون اور نفتالی کو قادس میں بلایا اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی. آگے پڑھیں، کچھ آیات کے بعد میں پڑھوں گی. یہاں پر پھر دبورا نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. کیا خداوند تیرے آگے نہیں کیا ہے؟ یہاں پر وہ اس لمحے کو، اس دن کو، اس وقت کو پہچان لیتی ہے اور بیان کر دیتی ہے کہ یہی ہے وہ دن، یہی ہے وہ موقع، یہی ہے وہ مقام جس وقت خدا نے سسرا کو، دشمن کی فوجوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی نبیہ تھی جو خدا کے وقت کو پہچانتی تھی، خدا کے کام کو پہچانتی تھی، خدا کی مرضی کو پہچانتی تھی. اس لیے ہمیں اس کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا بہن، ایک سوال اور ہے کہ کچھ لوگوں کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خدمت میں آگے نہیں آ سکتی، یا اگر آتی بھی ہیں تو انہیں بہت لمیٹڈ رکھا جاتا ہے. جیسے بڑے کام ہیں، بیپٹزم وہ نہیں دے سکتی، نکاح وہ نہیں پڑھا سکتی، اور جیسے شرابانی وہ نہیں دے سکتی. اس بارے میں آپ کچھ بتائیں. مختلف کلیسیائیں ہیں، وہ ان کے کچھ ڈسپلن ہیں جس کی وجہ سے کچھ پابندیاں بھی ہیں، لیکن دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ کلام مقدس ایسی کوئی قدغن نہیں لگاتا. ہم شکر کرتے ہیں کہ سلویشن آرمی کو دیکھیں، وہ خواتین کو خدمت میں برابر کا درجہ دیتے ہیں. کیتھولک چرچ میں دیکھیں، خواتین ان کے ہر عہدے پر وہ بڑی مضبوط اور توانا کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. چرچ آف پاکستان ہے، بہت سے کلیسیائیں ہیں جہاں عورت کو بہت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور وہ بالکل مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ خدمت انجام دیتی ہے. بائبل عورت کو پورا اختیار دیتی ہے. میں بلکہ چاہوں گی کہ دبورا کی زندگی سے بات کرتے کرتے وہ ایک نبیہ بھی تھی، ایک قاضی بھی تھی. میں اگر آپ کو متی کی انجیل میں لے جاؤں تاکہ اور بہنوں کا اور بہت سے ہمارے بھائیوں کا بھی یہ جو نظریہ ہے یہ درست ہو سکے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ہمیں آدمیوں کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. اور متی کی انجیل 28واں باب اس بارے میں بہت کھل کر بیان کرتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے، انہوں نے کچھ وقت یہاں پر زمین پر گزارا، معجزات دکھائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پیچھے ہوتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیں، لنگڑوں کو چلایا، بھوکوں کو سیر کیا، غرض مردوں کو زندہ کیا. کون سی قدرت اور کون سا معجزہ ان کی ذات سے رونما نہیں ہوا. لیکن جب انہیں صلیب دیا جا رہا تھا تو سب لوگ اور شاگرد بھی ڈر کے بھاگ گئے. اور جب انہیں دفن کر دیا گیا ہے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو اس حالت میں جب شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، عورتیں ہی وہ ہستیاں ہیں جو اٹھتی ہیں اس خوف کی فضا میں، اس ڈر کی فضا میں. حکومت کے خلاف یہ فیصلہ ہے کہ رومی حکومت نے جیزس کرائسٹ کو صلیب دے دیا ہے، لیکن ایسے حالات میں وہ عورتیں اٹھتی ہیں اور اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جاتی ہیں. ہم یہ بیان بہت پڑھتے ہیں ہر بار ایسٹر پر جب ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں تو یہ واقعہ ضرور پڑھا جاتا ہے.
ڈرامہ بھی پلے کیا جاتا ہے، لیکن جو دو اہم پہلو ہیں جو نظر انداز کیے جاتے ہیں، میں چاہوں گی کہ دبورہ جو ایک نبیہ ہے اس کی زندگی کو لیتے ہوئے ہم آج کی عورت کو دیکھیں کہ وہ کیا کردار معاشرے میں، کلیسیا میں اور خدا کی راہ میں کیا کر سکتی ہے۔ پیدائش متی کی انجیل اس کا 28واں باب، یہاں دو اہم باتیں ہوتی ہیں جب عورتیں قبر پر پہنچتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ تو آسمان سے فرشتہ ان سے بات کرتا ہے، اور کیا بات کرتا ہے یہ سنیں، 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے۔ یہ آسمان سے قادر مطلق خدا کا فرشتہ یہ عورتوں سے کہتا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور جاؤ جا کر شاگردوں کو خبر دے دو کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں کے پاس ہی جانا، صرف لڑکیوں کے پاس جانا، اس نے کہا جا کر شاگردوں کو۔ یہ آسمان کا فرشتہ۔ اب آگے چل کر تھوڑا سا دیکھیں، وہ آگے بڑھتی ہیں، دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں، اور دیکھو یسوع اس سے ملا اور اس سے کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ اب ہماری زندگیوں کا بادشاہ، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا خداوند، اس کو جی اٹھے مسیح کو پہلا سجدہ پیش کرنے کی سعادت خواتین کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس کے قدموں پر جھک کر اس کو پہچان بھی لیا، اپنا سجدہ پیش کیا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھی ان کو ایک حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کر بھائیوں کو خبر دے دو کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ صرف عورتوں کے پاس جانا، اور پھر دیکھیں کہ عورتوں نے بھی وہ حکم مانا اور وہ پہنچی ہیں، خبر دینے پہنچی۔ اور ایسے حالات میں ایک اور بات میں بتاتی چلی جاؤں، جب تک مسیح دنیا میں تھے اس وقت تک کلیسیا وجود میں نہیں آئی تھی، لیکن جب وہ مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، جب ان کے جی اٹھنے کی قدرت کو لوگوں نے دیکھا، ان کے جی اٹھنے کے اختیار کو لوگوں نے دیکھا، موت پر ان کی فتح کو لوگوں نے دیکھا، تو تب کلیسیا وجود میں آئی ہے۔ اور جی اٹھے مسیح کو پہلا سجدہ عورتوں نے کیا، اور آسمان سے فرشتے نے کہا کہ جاؤ بھائیوں کو خبر دے دو مسیح جی اٹھا، اور میرے خداوند یسوع نے مجھے کہا کہ جاؤ جا کے بھائیوں کو خبر دے دو مسیح جی اٹھا۔ اور یہی وہ بھید ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے، یہی وہ کام ہے جو جاتے ہوئے یسوع مسیح نے ہم سب کے سپرد کیا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو خبر دے دو کہ مسیح جی اٹھا ہے۔ اور یہ حکم میرے خداوند یسوع مسیح نے مجھے دیا ہے، اس لیے میں تو خدا کے حکم کو مانوں گی، اور میں وہ ہر کام جو خدا مجھ سے چاہتا ہے کرنے کو، میں کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اگر بہنیں خداوند کو قبول کرتی ہیں تو بہنوں کو شاعر بانی دینے میں، اگر میں جاتی ہوں شاعر بانی دینے میں، تو وہ آسانی محسوس کرتی ہیں۔ ان کو بپتسمہ دیتے ہیں تو وہ خاتون، اگر خاتون کو بپتسمہ دیتی ہے تو وہ آسانی محسوس کرتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بائبل کا خدا جو ہے وہ تفریق نہیں کرتا، اور خدا تو ہمیشہ انکریج کرتا ہے چھوٹے کو بھی، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، بوڑھے کو بھی، بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، کہ آؤ اور خدا کی مرضی کو دنیا میں پورا کرو۔ ناظرین ایک بار پھر حضرت بی بی دبورہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ سسٹر، جیسا کہ حضرت بی بی دبورہ بطور قاضی بنی قوم اسرائیل کی رہنمائی کی، تو یہودی مرد جو ہے وہ آج بھی دن میں 3 بار یہی دعا کرتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عورت نہیں بنایا۔ تو ایسے معاشرے میں جس میں ایسی سوچ پائی جاتی ہے، تو ہم حضرت بی بی دبورہ کو کیسے دیکھیں گے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ایسے معاشرے میں جہاں عورت کو دبایا جاتا ہے یا پیچھے کیا جاتا ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ہونا شاید کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسے وقت میں اگر ہم حضرت بی بی دبورہ کی زندگی کو لیں تو
ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ حضرت بی بی دبورہ کی کہانی یہ ایک ایسا اشارہ ہے، ایک ایسا فیصلہ ہے، ایک ایسا کام ہے جو تاریخ کے دھاروں کو تبدیل کرتا ہے، جو ایک قوم کے مستقبل کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر بی بی دبورہ نہ اٹھتی، یہاں تک کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل میں ماں ہو کر اٹھی، اگر وہ نہ اٹھتی تو آج قوم بنی اسرائیل کا جو مقام ہے، جو رتبہ ہے یا جو رخ ہے، تو شاید وہ نہ ہوتا، کیونکہ اسی 5ویں باب میں اگر آگے جا کر پڑھیں جب فتح یابی نصیب ہوتی ہے، یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ فتح کے بعد جو فیصلے کرنے ہوتے تھے وہاں پر معاشرے میں یہ رواج تھا کہ جو سب سے عمر سیدھا شخص ہوتا تھا وہ قوم کے فیصلے کرتا تھا، لیکن یہاں پر جو فتح یابی نصیب ہوئی ہے اور اس کے بعد جو فیصلے کیے ہیں وہ دبورہ نے کیے ہیں، اور دبورہ نے فتح کا ایک گیت گایا ہے، اور وہ گیت اتنا مشہور ہوا ہے کہ اس کو جیسے کہ ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کا اور بی بی مریم کا گیت جو ہے وہ بہت مشہور ہوا، اسی طرح بی بی دبورہ کا اور برق کا جو فتح یابی کا گیت ہے یہ بہت مشہور ہوا۔ تو دبورہ نے جو بطور قاضی فیصلے کیے ہیں، یہ ایک نا امید اور دھتکارے ہوئے معاشرے میں، تھکے ہوئے اور پسماندہ اور کچلے ہوئے معاشرے میں اس نے یہ فیصلے کیے، اور انہوں نے ایک انبنٹ نقوش چھوڑے ہیں بنی اسرائیل قوم پر۔ اس وجہ سے جو بی بی دبورہ کا کردار ہے وہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو آج اگر یہودی یہ دعا کرتا ہے یا اور معاشرے یا عقائد کے رکھنے والے لوگ عورت کو وہ مقام یا رتبہ نہیں دیتے، یہ وجہ ہے کلام خدا سے دوری۔ تو خدا نے کہا تھا کہ کلام کو اول درجہ دینا، اس کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تیرا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہے۔ اب لوگوں نے روایتوں کی طرف، کہانیوں کی طرف تو توجہ دینا شروع کر دی ہے، لیکن خدا کے کلام کو وہ اہمیت زندگی میں نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی دعائیں مختلف عقائد میں جنم لے رہی ہیں۔ جی بہن، اچھا بہن یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ہم نے اتنا آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا، تو وہ خواتین، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ان کو یہ بات آپ بتائیں کہ حضرت بی بی دبورہ کی زندگی سے ہم کیا چیز سیکھ سکتے ہیں؟ دبورہ کا مطلب ہے شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی پرانے زمانہ میں ایک شاہی علامت تھی جس کا مطلب تھا نیک اور رحم دل ماں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے جو دبورہ کا گیت ہے اس میں سے 2 آیات میں دیکھوں گی آپ کے سامنے، 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ اس کے نام کا مطلب ہی نیک اور رحم دل ماں۔ پھر آگے جا کر 12ویں آیت میں پھر لکھا ہے، جاگ جاگ اے دبورہ، جاگ جاگ اور گیت گا۔ اس نے فتح مندی کے گیت گائے، اس نے حوصلہ افزائی کے گیت گائے، اس نے خدا کی قدرت کے گیت گائے، کیونکہ جب یہ جنگ جیتی گئی ہے تو یہ جنگ صرف انسانی کوششوں سے نہیں جیتی گئی، بلکہ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ آسمان کی طرف سے بھی لڑائی ہوئی، بلکہ ستارے بھی اپنی اپنی منزل میں سیسرا سے لڑے۔ تو خدا نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا کہ اس نے آسمانی منظر کو بھی دیکھا، اور اس فتح مندی کے بعد لکھا ہے کہ اسرائیل میں 40 برس امن رہا۔ اور پھر اور بھی ایک اہم علامت ہے جو وہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر انصاف کرتی تھی۔ کھجور کے درخت کا مطلب ہے زندگی کا درخت، دائمی حیات کی علامت اسے سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر انصاف کرتی تھی۔ دبورہ کی زندگی کے ہر پہلو ہمیں ایک نیا حوصلہ دیتا ہے، نیا سبق دیتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ایک چیلنج دیتا ہے۔ شکریہ بہن، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا، نیکسٹ پروگرام میں سیکھیں گے۔ شکریہ۔